السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ہارون اجاز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سن 7 ہجری کے شروع میں صلح حدیبیہ کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے اور ان خطوط کے ذریعے سے ان بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی۔ جس طرح آج کل کی سپر پاورز ہیں جیسے امریکہ ہے، رشیا، چائنا وغیرہ ہیں، اسی طرح اس وقت کی بھی جو سپر پاورز تھی جن میں کیسر روم تھا اور اس کے ساتھ ساتھ فارس تھا۔ فارس کے اندر پارسیوں کی حکومت تھی اور روم کے اندر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی خطوط لکھے اور ان کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو جو خطوط لکھے گئے تھے، انہی خطوط میں سے ایک خط کا ذکر آج کے اس سیشن کے اندر انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ 7 ہجری کے شروع میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط حبشہ کے بادشاہ کے نام بھی لکھا۔ اس وقت کے بادشاہ کا اصل نام اسہمہ بن ابجر تھا۔ اس کو نجاشی کا ٹائٹل بھی دیا جاتا تھا، یعنی اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو نجاشی بھی کہا جاتا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یکم محرم الحرام سن 7 ہجری میں حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ایک لیٹر اس ہی بادشاہ کے نام بھی روانہ کیا اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی لیٹر کو کچھ اس طرح سے روایت کیا ہے۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ خط ہے محمد نبی کی طرف سے نجاشی اسہم شاہ حبش کے نام۔ اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اس نے نہ کوئی بیوی اختیار کی نہ لڑکا، اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہٰذا اسلام لاؤ سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں۔ پس اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ اس خط کا ترجمہ ہے جو 7 ہجری میں شاہ حبش کے نام لکھا گیا تھا۔ اس خط کے اندر واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اے بادشاہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اسی کی عبادت کرو، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں، ان کو اپنا نبی مانو۔ ناظرین، اس خط کے اندر کیونکہ عیسائیت کا ذکر کیا گیا ہے، اس خط سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ حبش تھا نجاشی، وہ ایک عیسائی تھا۔ اسی لیے اس خط کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے عیسائیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، سیم اسی طرح اسلام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ایک اور خط کا بھی ذکر کیا ہے اور تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ اسی طرح کا ملتا جلتا خط علامہ ابن قیم کی کتاب المیعاد کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کا حوالہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس خط کا ترجمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی جانب سے نجاشی عظیم حبشہ کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو قدوس اور سلام ہے، امن دینے والا، محافظ و نگران ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ اللہ نے انہیں پاکیزہ اور پاک دامن مریم بتول کی طرف ڈال دیا، اور اس کی روح اور پھونک سے مریم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حاملہ ہوئی، جیسے اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی جانب اور اس کی اطاعت پر ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں، اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتا ہوں، اور میں نے تبلیغ و نصیحت کر دی، لہٰذا میری نصیحت قبول کرو اور اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ناظرین، یہ وہ 2 خطوط ہیں جن کا ذکر تاریخ کے اندر آیا ہے، روایتوں کے اندر ملتا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ جب نجاشی کو یہ خط پیش کیا گیا تو نجاشی اپنے تخت سے نیچے اتر آیا، اس نے خط کو پکڑ کے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا اور بہت ہی اس کی عزت کی۔
حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں نجاشی نے اسلام قبول کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد نجاشی نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام ایک خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی اصحمہ کی طرف سے، اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکت ہو، وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اما بعد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کا گرامی نامہ ملا جس میں آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ذکر کیا ہے۔ خدائے آسمان و زمین کی قسم، آپ نے جو کچھ ذکر فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک دن کا بڑھ کر نہ تھے، وہ ویسے ہی ہیں جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے جانا، آپ کے چچیرے بھائی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی مہمان نوازی کی، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، اور میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچیرے بھائی سے بیعت کی اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کیا۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خط نجاشی کے پاس پہنچا تو اس نے اس کی بہت ہی زیادہ تعظیم کی اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جواب میں بھی ایک بہت ہی پیارا لیٹر لکھا جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نجاشی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا زیادہ متاثر ہوا تھا۔ ناظرین، یہ تھا وہ خط جو 7 ہجری میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ اصحمہ بن ابجر کے نام لکھا تھا، اور اصحمہ بن ابجر نے اس خط کی تعظیم کرتے ہوئے اسلام قبول کیا تھا اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پکا اور سچا غلام بن گیا تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر دوسرے بادشاہوں کے نام جو خطوط لکھے گئے تھے انشاءاللہ ان کا ذکر کروں گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔